اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیے جانے کے لیے جو ہدایات ملی ہیں، جو تعلیمات ملی ہیں، ان پر گفتگو۔ پھر اسی مہینے کے تعلق سے حضرات شہدائے کرام کا مقام اور مرتبہ، شہادت کا درجہ اور واقعہ کربلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس طرح سے بہت سارے مختلف موضوعات ہیں۔ انہی مختلف موضوعات پر ہم جیسے لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو جانکاری اور آگاہی کے لیے، اور اس مہینے کے تعلق سے جو ہمارے دل و دماغ کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر خرافات اور غیر تعلیمی، غیر اسلامی روایات جو ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ گئے ہیں، ان کو ہمارے دلوں سے نکالنے کے لیے اور اپنی زندگی کو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے، اور اس مہینے کے اندر ہونے والے رسم و رواج، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کے جامعہ بیت العلوم دھرمپور کی انتظامیہ نے یہ ایک قدم اٹھایا ہے جو مستحسن قدم ہے، جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کہ اس موقع پر ہمارے نہ جاننے والے اور ناواقف مسلمان بھائیوں کو بتایا جائے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے۔ میرے بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس تعلق سے ہماری انتظامیہ نے، کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اس محرم کے مہینے میں مختلف موضوعات پر، مختلف مقامات پر، الگ الگ جگہوں پر جا کر کے لوگوں کو بتایا جائے گا، اور اس سلسلے کا آج یہ پہلا پروگرام ہے جہاں پر بھی انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ آپ حضرات کو مطلع کیا جائے گا اور بتلایا جائے گا کہ آج اس موضوع کے اوپر، اس مہینے کے تعلق سے فلاں باتیں ہوں گی، فلاں صاحب کا بیان ہوگا۔ آپ حضرات سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ وقت مقررہ پر تشریف لائیں اور لا کر کے بیانات کو سنیں، اور اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت کا ثبوت دیں۔ اور اسی طرح سے اس مہینے کو، جس کی محبت سے ہم اور آپ جانتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر ہمیں واقعاتاً سچی محبت ہے، سچے لگاؤ ہے اور تعلق ہے، تو ان کے تعلق سے سچی باتوں کو لینے کے لیے، سچی باتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کے لیے، اور سچی باتوں سے اپنی زندگی کو مسیّر کرنے کے لیے ہم اور آپ اس چیز کا اہتمام کریں، سنیں اور سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور اسلامی سال کے اعتبار سے آخری مہینہ 12واں مہینہ گزر گیا۔ اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا۔ یہ اسلامی سنہ اور سال کے اعتبار سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کا معنی آپ کو بتایا جائے کہ عربی کے اعتبار سے یہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی کے اعتبار سے اس کا جو معنی کیا جائے گا، یعنی وہ چیز جس کو عظمت دی گئی ہو، جس کو حرمت دی گئی ہو، جس کو تقدس بخشا گیا ہو، تو محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ کی طرف سے عزت دی گئی ہے، عظمت دی گئی ہے، اس کو تقدس بخشا گیا ہے، جس بنا پر آج کل ہمارے ذہنوں کے اندر ہے کہ اس مہینے کو جو تقدس ملا ہے شہادت کی وجہ سے، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، انہوں نے بتلایا کہ اس مہینے کی حرمت اور عظمت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کی حرمت اور عظمت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ہی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس مہینے کا تقدس، اس مہینے کی حرمت اور عظمت چلی آ رہی ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کی حرمت
اور اس کا احترام کیا کرتے تھے. ان لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی حرمت ہوتی تھی, عظمت ہوتی تھی, تقدس ہوتا تھا. لوگ اس کی حرمت کی وجہ سے بہت سارے خرافات کو بند کر دیا کرتے تھے, جن کو لوگ زمانہ جاہلیت کے لوگ زمانہ جاہلیت میں میرے آقا کے آنے سے پہلے, اسلام کے آنے سے پہلے, قرآن کے آنے سے پہلے, وحی کے آنے سے پہلے میرے بزرگوں ان لوگوں کے دلوں کے اندر اس مہینے کی نفسیات کو ایک طرف رکھ کر کے صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اپنے خواہشات کی قربانی کر دے, اپنے جذبات کی قربانی کر دے, ہر ایک کو پیچھے چھوڑ دے. اپنے آگے, اپنے سامنے, اپنے نظروں میں اگر کوئی چیز ہو تو اللہ اور اللہ کا رسول ہو, ان کی اطاعت ہو, اس کا اتباع ہو, اس کی پیروی ہو. میرے بزرگوں, قربانی کا سال ہے, قربانی کا مہینہ ہے. قربانی کے سال اور مہینے میں یہ پیغام اور میسج مجھے اور آپ کو مل رہا ہے. ہم اور آپ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا, اس کا تقدس, اس کی عظمت, اس کی حرمت پہلے سے چلے آ رہی ہے. یہ اتفاق ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے کے اندر ہو رہی ہے, تقدس والے مہینے کے اندر, اس لیے کہ اس کا در جذبہ شہادت. اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ کیسے قرار پایا؟ تھوڑی آپ کو تاریخ کی طرف لے چلتا ہوں. آپ شہادت کے بارے میں بھی سنیں گے انشاءاللہ. موقع کا موقع, کربلا کا میدان کیا تھا, کس طرح لڑائی ہوئی, کیسے جذبات تھے, حالات کیسے آئے, کیسی قربانیاں پیش کی گئی. لیکن اس سے ابھی میں قطع تعلق کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. اب اسلامی سال کا مہینہ تو متعین ہے, خود قرآن کریم گواہی دے رہا ہے, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی, مہینوں کی تعداد وہ 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں, قرآن کریم میں, یوم خلق السماوات والارض, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو بنایا تھا اس دن جس دن اللہ نے زمین بنائی, آسمان بنایا. قرآن گواہی دے رہا ہے, یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم, ان 4 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے, منها 4 حرم, 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. وہ ہمیں اور آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں. ذی قعدہ, ذی الحج, محرم اور رجب المرجب, یہ 4 مہینے جن کے اندر پہلے بھی حرمت تھی, عظمت تھی, تقدس تھا, آج بھی باقی. جس طرح سے رمضان کا مہینہ اور اس مہینے کی تقدس کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ اور ہم ذرا دیکھیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے, اس مبارک مہینے کے اندر ایک انسان ایک روزہ رکھتا ہے, ایک فرض ادا کرتا ہے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے انسان, تو غیر رمضان میں 70 فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. یعنی غیر رمضان میں اگر انسان 70 فرض کو ادا کرے گا اور رمضان کے اندر ایک فرض کو ادا کرے گا تو دونوں کا ثواب برابر. اسی طرح سے اس مہینے کے تقدس کو ہم اور آپ اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی محسوس کر سکتے ہیں. فرمایا من صام یوما من المحرم, نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے محرم الحرام میں کسی دن ایک روزہ رکھ لیا, ایک دن کا روزہ رکھا, فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ 30 يَوْمًا, فرمایا میرے نبی نے کہ اس کو اس مہینے کے اندر ایک روزہ رکھنے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے. 30 روزے کے ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے. اتنی بڑی بات ہے.
یہ اس مہینے کی تقدس اور اس کی حرمت کی دلیل ہے۔ اسی طرح اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ فرمایا، شہر اللہ۔ کس طرح سے؟ افضل الصیام بعد رمضان صیام الشہر الہ المحرم۔ اللہ کے حرمت والے مہینہ، اللہ کا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو جس طرح سے بہت ساری چیزیں آپ کو دنیا کے اندر نظر آئیں گی کہ ان کی نسبتیں کسی بڑی چیز کی طرف ہونے کی وجہ سے، ان کا تعلق کسی عظیم شے کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس شے کی عظمت بڑھ جایا کرتی ہے، ان کا احترام بڑھ جایا کرتا ہے، ان کا کمال بڑھ جایا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے بزرگوں، انبیاء بہت سارے آئے، رسول بہت سارے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر رسول اللہ کہا ہے تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ قرآن گواہ ہے، محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم کا نمبر آیا، شفیع اللہ کہہ دیا۔ حضرت عیسیٰ کا نمبر آیا، روح اللہ کہہ دیا۔ حضرت موسیٰ کا نمبر آیا تو کلیم اللہ کہہ دیا۔ جب نمبر آیا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میرے اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ کا رسول ہے، قرآن کلام اللہ ہے۔ اسی طرح ساری مسجدیں سب اللہ کریں، لیکن کعبۃ اللہ کو عزت بخشی جا رہی ہے، حرمت بخشی جا رہی ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، اس کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف ہو رہی ہے، اللہ اس کا اظہار فرما رہا ہے۔ اسی طرح میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی حرمت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے شہر اللہ المحرم، یا اللہ کا مہینہ جو کہ محرم کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت کر کے اس کی عظمت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا دیا ہے۔ اس لیے اس موقع پر اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو اس کی عظمت، اس کی حرمت اور اس کی تقدس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اس کی عظمت کا خیال نہیں رکھا تو پھر ہمارے لیے شہادت حسین کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے کے لیے کوئی منہ نہیں رہے گا، کوئی راستہ نہیں رہے گا، کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ اگر ہم اس میں سچے ہیں اور اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان روایات سے اور ان تعلیمات سے اپنے آپ کو مزین کرنا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، اسی موقع پر عاشورہ کا دن بھی آئے گا، آپ حضرات کو معلوم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی باقی رکھی عاشورہ کے موضوع پر انشاءاللہ مستقل گفتگو ہوگی، کسی دن ہوگی، لیکن محرم الحرام اس پورے مہینے کے تعلق سے آج بات ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ سال کا پہلا مہینہ ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ اب چونکہ دائرہ وسیع ہو رہا ہے، مسلمانوں کا دائرہ بڑھ رہا ہے، اس کی بنا پر اب تاریخ کے اندر اور ہجری کے اندر اب خطوط آ رہے ہیں، لوگوں کو اشکالات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ خطوط اس سن کے ہیں، اس سال کے ہیں، یا گزشتہ سال کے ہیں، یا 2 سال پہلے کے ہیں۔ اب اختلافات آنے لگے، اعتراضات آنے لگے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک مجلس منعقد کی، صحابہ کرام کو بلایا اور کہا، نے حکم دیا کہ اب اس کے لیے کوئی سن متعین ہونا چاہیے، کوئی سال متعین ہونا چاہیے، جس کو سن ہجری کہا جائے یا کوئی بھی سن کہا جائے، جس سے انسان کے لیے، لوگوں کے لیے تاریخ کو سمجھنا، مہینے کو سمجھنا کہ ہاں یہ فلاں کام فلاں دن کے اندر، فلاں تاریخ کو فلاں مہینے کے اندر اور فلاں سن کے اندر انجام پایا ہے۔ جب یہ بات آئی، کمیٹی تشکیل پائی، اس موقع پر صحابہ کرام کے درمیان بہت ساری رائے تھی۔ بعض صحابہ کرام کی رائے تو یہ تھی کہ اس کو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ جوڑا جائے، یعنی جس سن کو، جس سال میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، اس سال کو اسلامی سال کا پہلا سال قرار دیا جائے۔ بہت سارے صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ اس تعلق کو جوڑ دیا جائے، اور اس سن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت
हिजरत के साथ हो। और बाद सहाबा किराम की राय ये थी कि नहीं नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सानिहाए इर्तिहाल से हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से इस सन का ताल्लुक बना दिया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि इस सन से और इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है और वहीं से इस सन का आगाज हो रहा है। बाद सहाबा किराम की राय ये थी कि नहीं नहीं, इसको हिजरत के साथ जोड़ दिया जाए। क्यों? इसलिए कि हिजरत भी बहुत बड़ी चीज है, बड़ी अहमियत है, हम और आप नहीं समझते हैं। हमें और आपको मालूम होगा, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमाइन ने जिनकी दिलों, जिनकी मोहब्बत अज़मत हमारे दिलों के अंदर है, जिनकी अज़मत को, जिनकी मोहब्बत को हम हमेशा सलाम पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तरफ से और पूरी उम्मत की तरफ से उन्हें जज़ाए खैर और नेमत में अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों, लोगों ने कहा कि सहाबाई वो हिजरत से इसको जोड़ा जाए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जो खलीफा वक्त थे, उन्होंने तमाम रायों को मिलाया और हिजरत की अहमियत के पेश नज़र, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबाई किराम जो उस वक्त के मुसलमान, जितने मुसलमान थे, इन्होंने 13 साल मक्के के अंदर किस कदर मजलूमाना जिंदगी गुजारी है। जुल्म सहते सहते तो बर्दाश्त से बाहर हो गया, मजालिम के पार तोड़े जाने लगे। मेरे बुजुर्ग को वाक़यात अगर आपके सामने सुनाए जाए और खुसूसन ताइफ का वाक़या अगर आपके सामने आ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन लोगों के मजालिम से तोचार होकर के, मशहूर होकर के ताइफ सबर करते हैं और ताइफ वालों ने आपके साथ जो जालिमाना रवैया इख्तियार किया और आपके साथ जिस दर्दनाक वाक़यात को पेश किया, मेरे बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिल्कुल मायूस होकर के वापस होते हैं, एक पहाड़ के साए में आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए होते हैं, उस मौके पर पहाड़ के फरिश्ते आ जाते हैं, दस्त बदस्त खड़े हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत हो, इजाजत फरमा दीजिए ताकि इन जालिम कौम को दोनों पहाड़ों के बीच करके रख दिया जाए। लेकिन मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी का जवाब तो सुनो। मेरे नबी ने उस मौके पर भी अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई। क्यों? इसलिए कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप सरापा रहमत बन करके आए हैं, अमन अमान बन करके आए हैं, अपनों के लिए भी रहमत है, गैरों के लिए भी रहमत है। उस वक्त जो लोग सताने वाले थे अपने नहीं थे, गैर थे, आप पर ईमान लाने वाले नहीं थे, उनको हलाक करने के लिए, तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए अल्लाह की तरफ से रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब करते हैं, या रसूल अल्लाह आप इजाजत दे दें तो इस जालिम कौम को दोनों पहाड़ों के बीच कर रख दिया जाए। मेरे आका ने फरमाया, मैं जो इनके लिए कहरे इलाही की दुआ मांगू, मैं जो इनके लिए कहरे इलाही की दुआ मांगू, बशर है, बेखबर है, क्यों तबाही की दुआ मांगू। मेरे बुजुर्गों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर भी अपनी रहमत को अपने दामन से जुदा नहीं किया, बल्कि उस वक्त भी अपनों के लिए और गैरों के लिए अपनी रहमत को आम फरमाते हुए कहा, ये बशर है, बेखबर है, लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, तो इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत दे दे, अल्लाह इनको समझ दे दे, अल्लाह इनको समझ अता फरमा दे और उनके लिए समझदारी की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं। वही मिशन और पैगाम हमारा है। बहुत सारे हमारे जालिम भाई और उनसे बड़े जालिम वो हैं जो हमारे दीन के अंदर जुल्म कर रहे हैं। एक वो है जो हमारे मुल्क के अंदर जुल्म कर रहे हैं और एक वो है जो हमारे दीन के अंदर जुल्म कर रहे हैं। दीन के अंदर खुराफात को, बिदअत को दाखिल करके, और तुम ये है कि उनको इबादत, उनको सवाब का सामान और जरिया नवजात समझ करके उन कामों को अंजाम देते हैं। इन चीज़ों पर इंशाअल्लाह मुस्तकिल गुफ्तगू होगी, लेकिन हम ऐसे लोगों के लिए भी बद्दुआ नहीं करते हैं। उनके लिए भी हमें और आपको रास्ते पर नहीं उतरना है। उनके लिए हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर, आप नसीहत फरमा दीजिए, लोगों को बतला दीजिए। आपका काम नसीहत करना है, आपका काम लोगों को बतलाना है। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पर दारोगा नहीं है, आप इनको जबरन, इनको जबर के साथ
اور زبردستی ان کو روک نہیں سکتے ہیں، اور اب ان کام کو نہ کیجیے۔ اور اسی طرح سے جب فرعون کے بعد فرعون سے بڑا ظالم دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ فرعون کی ظالمیت اور ان کا ظلم اپنوں میں غیروں میں، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، ہر ایک اس کے ظلم کی مثال دیتا ہے۔ اس موقع پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون